میں ابتدائی طور پر چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ اس وقت بڑا ایشو مسلمانوں کے لیے بڑا کربناک ایک معاملہ بنا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی رائے بھی لی جائے، کیونکہ الحاد کے حوالے سے، تقابل ادیان کے حوالے سے، امن اور امان کے حوالے سے، آشتی اور شانتی کے حوالے سے اور اہنسا کے مخالف آپ ایک بڑا زبردست کام اور ایک برج کا کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے کیا ہے کہ شیخ عثمان بن فاروق کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا ہے۔ نہیں، یہ بہت افسوسناک خبر ہے عامر بھائی، مجھے معلوم ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، انتہائی مذمت اس کی جاتی ہے، اور پرامن اور پیسفل لوگوں کے اوپر اس طرح کا حملہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر جو ان لوگوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے کہ جو یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کی آزادی اظہار رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور مسلم ممالک کو تھرڈ کنٹریز قرار دیتے ہوئے وہاں کے بارے میں کہتے ہیں وہاں پہ وومن رائٹس نہیں ہیں، ویمن رائٹس نہیں ہیں، وہاں پر عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی کمی ہے، آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو جبکہ ان کا خود عالم یہ ہے کہ اگر ان سے آپ پیسفل انداز میں اختلاف بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو برداشت نہیں کرتے، اور بلکہ ان کا بس چلے تو وہ آپ کو پابند سلاسل کرتے ہیں، جیل کے پیچھے ڈالتے ہیں، اپنے غنڈوں کے ذریعے سے وہاں کی سوسائٹی میں موجود جو طاقتور طبقہ ہے، اور جو خاص طور پر یہ ایتھیسٹ جو طبقہ ہے، یہ فطری طور پر آپ دیکھیں تو یہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ میں تو یہ بات شروع میں کرتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لبرل ہو کر شاید ایتھیسٹ بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بندہ اپنی سوچ کے اندر، فکر کے اندر وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے تو دراصل وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے۔ اور ان کے اخلاق اور اعمال وہ آپ دیکھیں تو یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور دوسروں کو مارنا، ان کا بس چلے تو یہ قتل کرتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو یہ آپ کا گلا گھونٹتے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت کے اندر یعنی اس کا جو اختتام ہوتا ہے یہ بالآخر اپنا گلا گھونٹ دیتے ہیں کہ یہ خود دوسروں کی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہی سچ ہے۔ یعنی ایک ایتھیسٹ وہ اسی لیے ایتھیسٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ غلط ہیں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، یہ سب سے حق ہے۔ یعنی ایتھیسٹ دوسروں کی بات کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کے اندر سے جو اس کا توازن ہے، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مانسک سنتولن بگڑ گیا اس کا، تو دماغی توازن جب انسان کا بگڑ جاتا ہے تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے شیخ عثمان صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے جو خبر سنائی ہے، میں بہت مجھے دکھ ہوا اس کا، اور یہ ہمارے حوصلوں کو یہ لوگ پست نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان متشدد ہیں، اہل مذاہب متشدد ہیں، مذہب کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنہ فساد اور جنگ و جدال ہے۔ حالانکہ آپ حقیقت دیکھیں تو دنیا میں جتنی تباہی اور بربادی ان لوگوں نے کی ہے، ایتھیسٹوں نے کی ہے، منکرین خدا نے کی ہے، اتنی اہل مذاہب نے نہیں کی ہے۔ بے شک۔ تو یہ ان کا، اگر آپ ان کو جہاں پر بھی حکومت ملتی ہے، جہاں پر اقتدار ملتا ہے، تو وہاں پر یہ لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، قوانین لگاتے ہیں، انسانی آزادی اظہار رائے کو محدود کرتے ہیں، اور طرح طرح کے نام کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو جس شخص کا حق ہے وہ اسے نہ ملے۔ تو یہ شیخ عثمان کے اوپر، حفظہ اللہ کے اوپر جس طرح کا آج یہ ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور کہاں پر ہیں یہ لوگ ایتھیسٹ جو اپنے آپ کو اظہار رائے کا بڑا ہی چیمپئن گردانتے ہیں؟ کدھر ہیں وہ لوگ؟ کہاں مر گئے ہیں؟ کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ اب اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا شیخ عثمان جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی پر تشدد کر رہے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کا رائٹ ہے دنیا کے ہر شخص کو ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اس طرح کے حملے کیوں ہیں؟ یعنی یہ ان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ عامر بھائی آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ایتھیسٹ اس طرح سامنے آتے جائیں گے۔ آپ کبھی ان کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھ لیں،
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی کس طرح ذاتیات کے اوپر، آپ کی سوشل زندگی کے اوپر یہ کیچڑ اچھالیں گے. بالکل یہ بدنام، یعنی یہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ دراصل دغلی پالیسی ہے، ان کا دغلا چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ جیسے نوجوان بھی اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو شیخ عثمان جیسے جو اہل حق ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتے. اور یہ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی یہ لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے نا کہ ان کے جو مذمومہ خیالات ہیں، یعنی جو الزامات ہیں، وہ جس مکڑی کے جال ہیں، اور اس کو شیخ عثمان جیسے لوگ، آپ جیسے نوجوان، وہ ماشاءاللہ چٹکیوں کے اندر ختم کر دیتے ہیں. جس طرح یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے ٹارگٹ کرتے ہیں اسلام کو، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. تو یہ اب ان کی لازمی بات ہے، ان کو جواب دے نہیں سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاجک کی دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. تو پھر یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں تو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں عامر بھائی، لیکن ان سے اور توقع کی نہیں جا سکتی. یعنی کچھ آپ یہ سمجھ گئے. بالکل اسی درجے کے لوگ ہیں، ایسے ہی مفتی ہیں. صاحب میں اس پہ یہ چیز کہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، شیخ عثمان بن فاروق جو ہے، ان کو بڑے مروڑ اٹھ رہے تھے، وہ بائبل پہ بڑی تنقید کر رہا تھا، وہ الہاد کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہ ایک لوہے کا چنا بنا ہوا تھا، یہ قانونی کاروائی کرتے. اچھا مسلمان کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے تو کہتے ہیں جی دیکھو اسلام نے اس کو مجبور کیا ہے کہ یہ جناب کسی کو قتل کرنے چلا گیا، دہشت گرد. مجھے یہ بتائیں، اگر وہ عیسائی تھا تو کیا بائبل کی تعلیم تھی؟ اگر وہ کوئی یہودی تھا تو کیا تورات کی اور بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی تعلیم تھی؟ اور کیا اگر وہ دہریہ تھا تو ایتھزم کی تعلیم ہم کہیں نا یہ جرت کرے نا، یہ بے غیرت جو ہیں منافقین کا ٹولہ، ملحدین کا ہو، مرتدین کا ہو، منافقین کا ہو، یہ ٹولہ کیوں نہیں کہتا کہ ان کی تعلیمات نے ان کو ابھارا ہے کہ یہ کریں؟ کیونکہ آپ تو ہمارے اوپر تو فٹ نزلہ پھینکتے ہو کہ جناب قرآن کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا حدیث کی وجہ. الو کے پٹھو، وہ جو بندہ آ کر چھری لے کر اس پر حملہ کرتا ہے شیخ عثمان پر، وہ بندہ کون سی تعلیمات کا تھا؟ اس کی تعلیمات بھی تو سامنے رکھو نا.